جیسے ہی رمضان شریف ہماری زندگی کے اندر تشریف لائے تو اس وقت رات کو 2 نفل انشاءاللہ ضرور ہم ادا کریں گے، وہ سجدہ شکر کے کہ اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما دی، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان شریف آئے وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی اتنی رحمت لے کے آتا ہے کہ بڑے بڑے جو گناہگار ہیں وہ اس رمضان کے اندر بخشے جاتے ہیں، لیکن بد نصیب ہیں جو اس میں بھی کوشش نہیں کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں نہیں مانگتے اور بخشش نہیں کرواتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یہ دونوں پچھلے رمضان مبارک جمعۃ المبارک کے اندر رمضان کی برکات، یہ کتنا عظیم مہمان ہے، یہ کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کے تشریف لاتا ہے، وہ ذکر ہوا۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت پہ باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو، یا ایہا الناس فرمایا، سب کے لیے اعلان فرمایا، مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے فرمایا لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت من ربکم، آگے وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کی بیماریوں کی شفا۔ سبحان اللہ، جو بھی تمہاری بیماریاں ہیں، اندرونی ہیں یا ظاہری ہیں، بیرونی اندرونی سب بیماروں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی عالی شان کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش بھی نہیں ہے شک کی اس قرآن پاک کے اندر۔ اور آگے فرمایا وقال ھدی للناس، اور فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے جو بھی اس میں ہدایت ڈھونڈنا چاہیے اس کو ہدایت ملے گی، جو بھی ڈھونڈے اس کو ہدایت ملے گی اس کے اندر۔ اور تاریخ گواہ ہے الحمدللہ، جس نے بھی کوشش کی ہے اس کو ہدایت ملی ہے، اللہ نے اس کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، جس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہے، سیدھا رستہ جاتا ہے وہ جنت کے اندر۔ اور آگے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور آگے فرمایا نزل علی محمد، یہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی نگہبان، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج 1450 سال گزر چکے ہیں، قرآن پاک کی آیت دور کی بات ہے، ایک زبر زیر بھی بدل نہیں سکتی اور قیامت تک یہ بدل بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تھی، اس کے علاوہ بھی کافی آیت ہے لیکن ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول لکل شیء عروسا وعروس القرآن القرآن رحمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے وارڈ کے اندر جو کینسر کے مریض ہیں، ہم اس وارڈ کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیتے ہیں، وہ ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں۔
وہ قرآن پاک کی وہاں تلاوت ہوتی ہے، اس تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی مریضوں کو شفا عطا فرما دی۔ اب دیکھیں کہ وہاں پہ صرف آڈیو چلی، انہوں نے صرف آواز سنی ہے اور وہ آواز ریکارڈ ہے اور مریضوں نے سنی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو جو بندہ خود اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہاں کتنی برکات کا نزول ہوگا، وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابی، حضرت ابی بن کعب سے حضور نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ ابی بن کعب سے قرآن پاک کی تلاوت سنو؟ تو سرکار نے فرمایا، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کی رونے لگے، یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ وہ رب ہو کے وہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے فرما رہا ہے کہ ابی سے تلاوت سنو قرآن پاک کی۔ قال قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھی تھی، یہ حضور کو سنائی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جن زبانوں پہ قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی ہے وہ زبانیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ ہم اس سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہیں اور وہ زبانیں قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، اس قدر وہ رب کی بارگاہ میں وہ زبانیں مقبول ہیں اور منظور ہیں جن کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ وہ اس کا حافظ ہے، وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ جب دنیا سے جائے گا عام فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگا، ویسے تو اللہ کا ہر فرشتہ ہی بڑا مقرب ہے، بڑا معزز ہے، لیکن وہ خاص فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے حالانکہ اس پر اس کا یاد کرنا دشوار ہے، تو فرماتی ہے کہ اس کو 2 ثواب ہیں، ایک ثواب مشقت کا اور ایک ثواب قرآن پڑھنے کا۔ یہ قرآن اتنا کریم ہے، ایک بندہ اس کی زبان پہ اگر لکنیت ہے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا دوسروں کے لیے 1 اجر ہے، تمہارے لیے اللہ 2 اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کے لیے 1 ارب پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن تجھے 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنا کریم ہے قرآن، لیکن یہ ہے کہ دوری ہماری طرف سے ہے، رب کے قرآن کی طرف سے کوئی دوری نہیں۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ قرآن سناؤ یار۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں والا کہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اور ہماری کیا مجال ہے آپ کے سامنے قرآن پڑھیں، اللہ اکبر۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ آج کوئی ممبر پہ اگر بندہ کھڑا ہے قاری قرآن ہے، یا کسی عالم دین سے اگر بندہ کہے کہ سرکار کوئی قرآن پاک کی تلاوت ہی ہمیں آپ سنا دے، تو یہ سرکار کی سنت ہے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ لیکن ہمارا رویہ اس قدر ہو چکا ہے، ہم یہاں قرآن اور حدیث کی باتیں کریں، لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ میاں محمد بخش کا کلام سنا دے جناب، یا شاید سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، اور بعد میں کہتے ہیں جی باقی تقریر ٹھیک تھی لیکن مزہ نہیں آیا۔ کیوں جی؟ وہ جی آپ نے میاں محمد بخش کا کلام نہیں سنایا۔ حالانکہ کسی کو یہ کہنا کہ جی فلاں بزرگ کا کلام سناؤں یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کسی بندے سے
کہ قرآن پاک کی تلاوت سنا دو، یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے، یہ سنت مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کی۔ تو اس قدر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہی شخص ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور آگے پھر دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ پہلے اس نے پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو سیکھا، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو پڑھایا۔ فرمایا سب سے بہترین شخص وہی ہے۔ اور آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر رات قرآن کا تہائی حصہ تلاوت کرے؟ صحابہ نے پوچھا قرآن کا تہائی حصہ کوئی کیسے تلاوت کرے؟ بھئی 10 پارے بنتے ہیں، یا رسول اللہ سارا دن محنت مشقت مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہ کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ عشاء کی نماز ادا کی نیند آ جاتی ہے، تو 10 پارے روزانہ کیسے تلاوت کی جا سکتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ بڑا آسان نسخہ ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ ارشاد فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لینے سے اللہ تہائی قرآن پاک کا ثواب عطا فرما، اور جو فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو ایک ختم قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے جب قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف بیان کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان قریب انہا ستکون فتنہ، کہ کچھ وقت کے بعد فتنے پیدا ہو جائیں گے، تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ جب وہ فتنے پیدا ہوں گے تو ان کا پھر کوئی حل بھی تو ہوگا نا، تو ان کا حل بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر، یہ امت مسلمان کے لیے آسانی حضور نے فرما دی۔ یا رسول اللہ جب وہ فتنے آئیں گے تو ان کا کوئی حل بھی ارشاد فرما دیں۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ جو مستقبل کے اندر فتنے آئیں گے تو ان سے نکلنے کا کوئی رستہ ہمیں ارشاد فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ اور آگے فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کی خبریں بھی اس میں موجود ہیں، جو کچھ پہلی امتوں کے ساتھ ہوا وہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ وخبر ما بعدکم، اور جو بعد میں ہونے والا ہے قیامت تک اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا کہ وحکم ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان ہے اس کا فیصلہ موجود ہے، یہ فیصل ہے، اور میری امت کے مسائل کے فیصلے بھی اس کے اندر موجود ہیں اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اب یہ تعارف کون بیان فرما رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن مجید فرقان حمید کا۔ لیکن اس وقت ہمارے ایمان اس قدر ناقص ہو چکے ہیں کہ صرف ایک کرونا کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ۔ ایک تجزیہ نگار اس نے بڑا پیارا تجزیہ کیا، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ بات ضرور کی۔ اس نے کہا کہ ہمارا جو 4000 سال کا عقیدہ تھا وہ کافر نے ایک لمحے کے اندر توڑ دیا۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ کوئی سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو، سب کا یہی عقیدہ ہے نا کہ بندہ جو حرم میں جائے اللہ بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں سب کا؟ حضور نے یہ فرمایا نا آب زمزم کے اندر شفا ہے، بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آب زمزم کے اندر شفا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، ہے نا؟ ایک چھوٹی سی کرونا اور آب زمزم کو بھی بند کر دیا اور حرمین شریفین کو بھی بند کر دیا۔ اس نے کہا کافر نے دیکھو ایک لمحے کے اندر ایک کرونا کا نام دے کے تمہارے عقیدے کو توڑ پھوڑ کے رکھ کے دی۔ اس نے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے اس وقت، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت سارے کے سارے مساجد کے اندر وہ اپنا رخ کرتے، وہاں حرمین شریفین کے اندر وہاں پہ رخ کرتے۔ خانہ کعبہ کی شان اور عظمت یہ ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ قرآن فرما رہا، اس کے اندر برکتیں ہیں، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جب ہوا آتی ہے اس طرف اور خانہ کعبہ کو ٹکراتی ہے، اور ٹکرا کے جب نکلتی ہے اور اس ہوا کے اندر جو بندہ بھی آ جاتا ہے اس کی ظاہری بیماریاں بھی اللہ دور فرما دیتا ہے اور باطنی بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ وہ حرم ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اس میں اتنا تو گلہ شکوہ ہمارا بنتا ہے نا، ان سے پوچھئے، ہم پوچھ سکتے ہیں نا۔
اب تمہاری توحید کدھر گئی جس کی تم صدائیں لگاتے تھے، لوگوں کو اعلان کرتے تھے جی مزاروں پہ شرک ہوتا ہے، جی فلاں ہوتا ہے، ہماری توحید بڑی پکی ہے، کہاں گئی تمہاری توحید؟ ایک وہ چھوٹا سا اتنا جراثیم جس جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے تمہارے خانہ کعبے کے دروازے بھی بند کرا دیے جناب۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ابھی پڑھی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ یونس کے اندر وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن فرما رہا ہے جو بھی تمہارے سینے کے اندر لاکھوں اور کروڑوں بھی اگر بیماریاں ہوں تو یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ پورا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، حضور نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہم پڑھ کے دیکھیں نا، اس طرف ہم نے نہیں جانا، ہم نے اس طرف جانا جب جو مغرب کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا اگر ہم کامیابی اگر ہم نے لینی ہے تو رخ اس طرف کرنا پڑے گا جس طرف قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، جو رستہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ احتیاطی تدابیر ہیں، ہم سب مانتے ہیں، اس پہ یقین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ توکل کرو، رب کی ذات پہ بھروسہ کرو، لیکن جانوروں کو پہلے باندھو، اس کے بعد رب کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ گاڑی ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن پھر اسے لاک لگاؤ نا، اس رب کی ذات پہ بھروسہ کرو، اس کی ذات۔ اس انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور سرکار نے کیا فرمایا کہ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن مجید کتاب فیصل ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جس جبار نے بھی اس کو ترک کر دیا، جس تکبر کرنے والے نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی گردن کو توڑ دے، اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جو قرآن سے روح گردانی کرتا ہے، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیا، کل کو کافر بھی اٹھیں گے تو کئی ایسے ہوں گے جو ان کی آنکھیں ہوں گی، لیکن جنہوں نے ہمارے قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن سے رخ موڑ لیا، فرمایا کل کو وہ اندھے ہو کے اٹھیں گے، ہم اندھے ہو گے ان کو اٹھائیں گے وہاں پہ اندھے کر کے ان کو۔ اور آگے فرمایا کہ قسمہ اللہ اضلہ اللہ ومن ابتغى الهدى فی غیرہ اضلہ اللہ، جو بندہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت اگر تلاش کرنا چاہے تو فرمایا اضلہ اللہ، وہ ہدایت نہیں تلاش کر سکتا، چاہے وہ کروڑوں سال پھرتا رہے، وہ لمبے سفر کرتا رہے، وہ محنت مشقت کرتا رہے، وہ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے، وہ کہے میں قرآن چھوڑ کر کسی اور کا ناول پڑھ کے یا کسی اور کی تحقیق پڑھ کے میں اگر قرآن پاک کے علاوہ کسی جگہ سے ہدایت ڈھونڈوں، حضور فرماتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اضلہ اللہ، وہ گمراہ ہو کے مرے گا، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعارف پیش کیا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن مجید اللہ رب العزت کی رسی ہے جو کمزور نہیں ہے بلکہ بڑی مضبوط ہے۔ اور آگے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آتے ہی ہمیں فرمایا الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ یہ اپنے غلاموں سے سوال کیا، حالانکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہیں۔ تو کل نام، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، یہ قرآن مجید ایک سبب ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، ورنہ اللہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے پاک ہے۔ حضور نے فرمایا طرفہ بید اللہ، جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور اس رسی کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جیسے اس کو پڑھتے جاؤ گے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، اس کے اوپر عمل کرو گے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتمسکوا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں قرآن پاک کو بس پکڑے رکھو، نہیں، فرمایا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل رکھو۔ عقیدہ تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، معیشت جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ تمہارے سینے سے نہیں جانا چاہیے۔
فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، اگر تم یہ رسی پکڑو رہو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی زندگی کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے سینے سے ایمان نکل نہیں سکتا۔ وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد تم کبھی ہلاک بھی نہیں ہو سکتے، میں اس بات کی بھی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن تمہاری نسبت اس قرآن سے ہونی چاہیے۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یردا علی الحوض، جس وقت قرآن مجید اور اہل بیت میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے تو ان سے تعلق رکھنے والے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے، جن کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اور جن کے سینے کے اندر میرے قرآن کی محبت ہوگی، وہاں میرے حوض کوثر پر وہاں میرے پاس پہنچیں گے اور اپنے ہاتھوں سے میں ان کو حوض پلاؤں گا، جنت میں پہنچنے تک ان کو پیاس نہیں لگی۔ اور آگے فرمایا بہو ذکر الحکیم، قرآن مجید ذکر حکیم ہے، بہو صراط مستقیم، قرآن مجید صراط مستقیم ہے۔ اور فرمایا بلا تلبسوا بہ السنا، کبھی زبانوں کو قرآن مجید کے بارے میں اشتباہ نہیں پڑتا۔ بندہ جتنی بھی عربی زبان بولنے والا ہو، اس کے سامنے اگر بندہ قرآن پاک پڑھے یا غیر قرآن پاک پڑھے، اسے کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے یہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جو یاد کرنے والا ہے؟ تو اس کو کرتے کیوں نہیں؟ یہ سب سے آسان کتاب ہے پوری کائنات کے اندر، یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، اس قرآن مجید کو پڑھ کے کبھی علماء سیر نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک عالم دین کہے جی مجھے 70 سال ہو گئے، پہلے میں نے پڑھا پھر پڑھایا، اتنی دیر ہوگی پڑھاتے ہوئے قرات کرتے ہوئے، میں بڑی بڑی دور جا کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، بڑے مصلے سنے ہیں سنائے ہیں، تو اس وقت بس میری بس ہو چکی ہے، اب دل نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 100 سال بھی ہو جائے اگر بندے کا، تو اس کی جو چاشنی ہے، وہ محبت ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو وہ 100 سال بھی اگر اس کی زندگی گزرے اور آپ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے یا اللہ 1000 سال زندگی ہو، بس اسی طرح میں تیرا قرآن پڑھتا رہوں اور لوگوں کو سناتا رہوں۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن مجید زیادہ پڑھنے سے بسیدہ بھی نہیں ہوگا، کسی کے دل میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ بس اب میری بس ہو چکی، اب قرآن پاک میں پڑھنا نہیں چاہتا، اب بندہ کہے جی اب قرآن بڑا پڑھ لیا، کوئی اور کتاب پڑھنے کو دل کرتا، یہ بھی سرکار نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آخری جو حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ان القرآن یلقا صاحبہ یوم القیامت حین ینشق عنہ القبر، حضور فرماتے ہیں اب یہ سرکار نے غیب کی خبر بتائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر بڑے بڑے نکات ہوتے ہیں، بہت سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ حضور فرمایا ہے قیامت کا دن ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتہ میں اس وقت کہاں ہوں گا اور آپ کہاں ہوں گے، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا، یہ علم غیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے قبریں پھٹ جائیں گی، سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید اپنے پڑھنے والے کا استقبال کرے گا۔ سبحان اللہ، پروٹوکول وہاں پہ پروٹوکول۔ اب جیسے ہی بندہ اپنی قبر سے نکلے گا کر رجولی، تو قرآن آدمی کی شکل میں ہوگا، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے وہ کتنی سونی شکل میں وہاں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی سونی شکل میں۔ فیقول لہو حل تعرفونی، وہ اپنے صاحب سے کہے گا بھائی جان پہچانا مجھے؟ اللہ اکبر۔ اب جب بندے قبروں سے نکلیں گے قبریں پھٹ جائیں گی، اس وقت تو اپنا اس وقت حال کا پتہ ہی نہیں ہوگا بندے کو۔ آج تھوڑے سے بادل جناب جی وہ گرج پڑتے ہیں تو اس وقت بندے کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے، اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ تو قرآن خود ہی آگے سے فرمائے گا انا صاحب کا، اور بھائی میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا یار ہوں، میں تیرا صاحب ہوں۔ الذی ازمعتک فی الحوائج، میں نے تمہیں گرمیوں میں روزے رکھوائے۔ اللہ اکبر، گرمی کا روزہ ہوتا تھا، تجھے پیاس لگی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود تو میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور آگے وَأَسْحَرْتُ لَيْلَكَ، میں نے تمہیں راتوں کو جگایا، دنیا سو رہی ہوتی تھی اور تو مجھے پڑھ رہا ہوتا تھا، میری تلاوت کر رہا ہوتا تھا، میں نے تجھے وہاں نیند سے روکا۔ اور آگے کہا کہ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، حضور فرماتے تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، قرآن اس نے چھوڑ دیا ہے، صبح شام سارا دن تجارت پہ لگا ہوا ہے، شام کو بیٹھا 2 بجے تک وہ اس کا حساب کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر اٹھ کے یہی کام شروع کر دیتا ہے، اس کو بس اپنی تجارت کی پڑی ہوئی ہے، لیکن جو سب سے اچھی تجارت ہے وہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔
فرمایا فیؤتی الملک بیمینہ والخلد بشمالہ، وہ کہے گا اے میرے صاحب میرے یار ذرا اپنا دایاں ہاتھ کھولو نا ادھر، یہ دایاں ہاتھ کرو ادھر، قرآن کہے گا وہ دایاں ہاتھ ادھر کرے گا سیدھا، تو کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ فیؤتی الملک، اسے ملک عطا فرما دیا جائے گا، والخلد بشمالہ، وہ کہے گا کہ ذرا اپنا بایاں ہاتھ باہر کرو، بایاں ہاتھ باہر کیا جائے گا، اسے جنت عطا فرما دی جائے گی۔ اور اس کے بعد وَيُودِعُ عَلَىٰ رَأْسِ تاج الْوَقَارِ، اس کے سر پہ عزت کا جو تاج ہے وہ اس کے سر پہ سجا دیا جائے گا۔ وہ سجانے والا کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ وہ کتنی اس کی نورانی شکل ہوگی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کتنا سونا ہوگا۔ اب سر پہ تاج سجانے والا خود قرآن پاک ہوگا وہاں پہ، اور وہ اس وقت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کے عالم میں لوگ ڈوبے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وہاں گرمی کے اندر کھڑے ہوں گے، یہ اس قدر محبت کرنے والا جو قرآن سے اس شان و شوکت سے وہاں پہ جا رہا ہوگا، اور اسے کیا کہا جائے گا؟ اقرا واسعد فی درج الجنہ۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا لے بھی اب تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، اب تیری ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ اللہ بلند فرمائے گا۔ ایک درجہ کتنا بڑا ہے؟ ایک چھت جتنا نہیں ہے۔ فرمایا ایک درجہ جو جنت کے اندر ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا۔ فرمایا کہ جس طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اس قرآن پاک کی آخری آیت پڑھے گا وہ اسے کہا جائے گا یہ سارا کا سارا یہ تمہارا ہے اور تمہاری ملکیت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، کوئی ایسے مسلمان بھی جن کو 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، قرآن پاک اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت ضروری ہے خود بھی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی لگائیں قرآن پاک پہ، اور جو یہاں قرآن پاک بچے پڑھتے ہیں تو ان کو ماسک دے کر آپ اپنے یہاں بھیجیں، جس طرح پہلے روٹین ہوتی تھی۔ قرآن پاک انشاءاللہ بچے پڑھیں گے، روحانی جسمانی ظاہری بیرونی بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی، اور ہماری بیماریاں بھی، ہماری اولاد پڑھے گی تو ہماری بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، گھروں سے بھی دور